کہ اپنی نیتوں کو درست کریں. منزل آخرت ہے. کامیابی آخرت کے دن پتہ چلے گا، ناکامی کا قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو اصل مسئلہ جو ہے ہمارا آخرت کا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں ہے. میں آپ کو قرآن اور حدیث وغیرہ سناتا رہتا ہوں، لیکن افسوس مجھے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ یہ جن کو تم سنا رہے ہو یہ سن کے نہیں دے رہے، یہ مردہ ہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع کہ کیا دین اسلام میں ہی ہماری نجات ہے. دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے، اور جیسے کہ ہم یہ معلوم کر چکے ہیں کہ انسان مقصود کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. دیکھیں، آخرت میں کیا ہے، اور افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو آخرت کو نہیں مانتے. کون؟ آج کا مسلمان. تو آخرت کا تذکرہ ہمارے سامنے، بلکہ تمام ہی قرآن ہمارے سامنے بے معنی ہے، ہمارے لیے بے معنی ہے، کیونکہ ہم اپنا رخ پھیر چکے ہیں اللہ سے دنیا کی طرف. اس وقت آج کا مسلمان دنیا کا دل دادا ہے، اس کا دنیا کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے. تو مطلب میں دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. اب یہ دھوکہ جس کو بھی لگا وہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارے گا. میں انسان کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا وہ ظاہر کے لیے زندگی گزارے گا. اللہ کا حکم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا. دین اسلام، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طرز زندگی، ایک قانون زندگی گزارنے کا، ایک طرز حیات، اخلاق کا نام ہے دین. تو خیر، بہرحال آج کا جو میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ آل عمران کی، اس کا آغاز آیت نمبر 85 سے ہو رہا ہے. اور پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ دوں، اس کے بعد پھر اللہ کی عطا سے ہم بات کریں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے ڈھونڈا، جس نے تلاش کیا الاسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، غیر الاسلام دینن، فلن یقبل منہ، اس سے وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد رہے گا، نقصان اٹھائے گا. دیکھیں، یہاں رک جائیں ذرا، اور دیکھیں، یہ سوچیں، اپنا احتساب خود کریں کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، کہ اللہ ہی آپ کی منزل ہے، یا آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. دیکھیں، اس بات کو خود سوچیں اور خود اپنے آپ کو جواب دیں، اپنا احتساب خود کریں
کیونکہ آپ قبر میں اکیلے جائیں گے اور اکیلے رب کے حضور آپ حاضر ہوں گے. یاتینا فردا، دیکھیں ہمیں تو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، اللہ نے بتا دیا ہے. لقد جئتمونا فرادا، تم میرے پاس اکیلے آؤ گے. یاتینا فردا، اکیلے آؤ گے میرے پاس. تو وہاں آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی. ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے. جواب دہی کا جو احساس ہے وہ ہم میں نہیں ہے. اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم میں کیا، مطلب آپ اپنے اندر جھانکیں نا، اپنے اندر ہماری ساری سوچ دنیا تک محدود ہے، اور پوری امت گمراہ ہو چکی ہے. دین چھوڑ چکے ہیں، جو حقیقی دین ہے اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں. اور جو برائے نام دین، تو بس برائے نام ہے، اختلافات ہیں، تفرقے ہیں اور جو بھی ہے. لیکن دین جو حقیقی دین ہے، جس کو دین اسلام کا اس آیت میں نام دیا گیا، دین یعنی اسلام نام دیا گیا ہے. دین تو ایک محض ایک یعنی طرز زندگی. دین باطل بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے. دین تو ایک طرز حیات ہے. لیکن اللہ کا جو پسندیدہ ہے وہ دین، وہ طرز حیات. دیکھیں نوٹ کریں، پہلے تو یہ میں عرض کر بھی چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پہلے تو آپ کی سوچ ہے، آپ کی نیت ہے. اگر دنیا آپ کی نیت ہے، یعنی دنیا کی کامیابی آپ کی نظر میں حقیقت ہے، اس کا نقصان سے بچتے ہیں، دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی دنیا، اس میں کامیابی اگر ہے تو اسی کی ہے. یہ ہم سب کا خیال ہے. عام طور پہ دیکھیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے ہم ملاقات میں یا کوئی انسان جلدی ترقی کی، بظاہر ترقی کی منازل، ایک انسان، ایک لڑکا ایف اے کر لیا، میڈیکل کالج چلا گیا، ڈاکٹر بن گیا، پھر اسپیشلسٹ بن گیا، سرجن بن گیا، جو بھی بن گیا. 25 سال کی عمر میں وہ اسپیشلسٹ بن گیا مثال کے طور پہ، اور پھر وہ سرکاری اسپتال میں بھی آ گیا، اور پھر کلینک بھی کھول لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی، تو دھڑا دھڑ مریض، اور بس مریض آ رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں، اور بس وہ جاری ہے. مکان بنا لیا، گاڑی لے لی، بلڈنگ لے لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، میڈیکل سینٹر بنا لیا، جو بھی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ مجھے آپ بتائیں کہ یہ لڑکا 25 سال میں تمام ترقی کی منازل، بظاہر جو ترقی ہم جسے کہتے ہیں، وہ طے کر لی، اور ایک بظاہر کامیاب انسان، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ بھی یہی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا کامیاب، بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، بڑی ترقی کی منازل. تو دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں اور اس بات کو آپ محسوس کریں، سوچیں اس بات پہ. ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. آخرت تو ہماری سوچ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. آخرت کے بارے میں تو ہم سوچتے نہیں. جو بھی ہے دین کا وہ ایک ظاہر ہے، لیپا پوتی جسے کہتے ہیں، لیپا پوتی. تو ایک رسم و رواج ہے، رسمی مسلمان کے گھر ہم پیدا ہوئے ہیں، اور تمام کام ہمارے رسمی ہیں، اور بس وہ رسومات ہیں. 5 وقت کے نماز، 5 وقت کی نماز ہے، سال میں 1 مہینہ کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر حج پہ تو زیادہ مزہ آتا ہے، قسم قسم کے کھانے اور وہ یہ وہ سب.
تو دیکھیں اس بات پہ سوچیں ذرا. میں آپ کو اپنی مضمون کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو سنا دیا. دیکھیں اصل کامیابی اس آیت کی روح سے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل ناکامی آخرت کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اس دن جو دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دھوکے کا سامان ہے. لیکن دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس بات پر ٹھہر جاؤں، آپ کو دعوت فکر دوں، سوچنے کا موقع دوں. آپ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ نے منزل کیا بنایا ہوا ہے؟ آپ کی نظر میں اصل کامیابی کس چیز کی ہے؟ اس بات پہ تھوڑا سا آپ ٹائم لے لیں، سوچیں ذرا. تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن مسلمانوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، ان کی ساری سوچ، نیت، فکر دنیا کی ہے. عام ہو خاص ہو، گلی کا جو جھاڑو لگاتا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے وہ شخص، اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، آج 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی ہے کسیبہ سے 75 سال ہو گئے، سارے حکمران دنیا دار. ظاہر ہے کہ ہم جب دنیا دار ہوں گے تو ہمارے اعمال ہمارے حکمران ہیں. 77 سال ہو گئے ہیں آج. ابھی 14 اگست ہم نے منائی ہے، اگست کا مہینہ ہے. تو خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. سوچیں، آپ بھی سوچیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میرے دین تم نے قبول نہیں کیا اور رسول کے راستے پر نہ چلے، میرے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ آیت بڑی واضح ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا. دیکھیں اسلام کا نام آیا تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ دین اسلام، اسلام میں نے آپ کو کہا دین، طریقہ، اور جو اصل ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اسلام کا نام دیا ہے، دین اسلام. اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ میں قبول ہی نہیں کروں گا. تم نے نیت خراب کر لی اور دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. تم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے تو میں تو اسے قبول نہیں کروں گا. مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھیں اصل تو قبولیت ہے نا، اعمال کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور یہ بات بھی ذرا نوٹ کرتے جائیں ساتھ. افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی ہے، 85 نمبر آیت ہے. اس کو بھی ذرا غور کریں. یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دین، مکمل دین اگر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو
اور بعض سے انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، کچھ مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی سزا دنیا میں وہ بھگتے گا، ذلیل ہو کر وہ زندگی گزارے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب میں دھکیلا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. لیکن ٹھہر جائے ذرا، کیا ہم مکمل دین لے چکے ہیں؟ دیکھیں نہیں لے چکے، نیت ہی خراب ہو گئی ہماری. ہم تو دین کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین کا مقصد کیا ہے، دین کیوں ضروری ہے، قرآن کیوں آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائیں، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، کس طرف وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم نہ جانتے ہیں. جو کچھ بھی ہماری معلومات ہیں، یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ سطحی معلومات ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں اور پڑھی پڑھائی باتیں، یا کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا. یہ ساری باتوں کا جواب شاید آپ کے پاس، کیونکہ ہم جب اسکول میں تھے نا، تو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کا ہم رٹا لگا لیتے تھے، سمجھتے نہیں تھے. کیونکہ امتحان میں اساتذہ ہمیں کہتے کہ بھئی یہ سوال اس کا امکان ہے، تو وہ ہم رٹ لیتے، یاد کر لیتے بغیر سوچے سمجھے. دین پہ تو دیکھیں تھوڑا ٹھہر جائیں. جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. مجھے آپ زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے جب آپ نے اپنی حقیقت کے بارے میں سوچا ہو کہ آپ ہیں کون، انسان کی حقیقت کیا ہے. نہ آپ نے اپنے مقصد زندگی کے بارے میں سوچا ہوگا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے. نہ آخرت کے وجود کے بارے میں سوچا ہوگا آپ نے، قیامت کے بارے میں، دوبارہ زندگی کے بارے میں، کسی بارے میں بھی ہم نہیں سوچتے. دیکھیں ایک بات واضح ہے، ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اب ہمارا رخ بھی ظاہر کی طرف ہو گیا ہے. وہ اسی سورہ بقرہ میں ہے نا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر یقین کر لیا، اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا. عروۃ الوثقیٰ اس کو کہتے ہیں، ہینڈل، مضبوطی سے پکڑ لیا. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ سے انکار ہے. اللہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم کون ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں معلوم کرنا ہے، کیونکہ منزل تو ہمیں نظر آ گئی ہے اور وہ دنیا ہے. اب دین سے ہمارا کیا واسطہ؟ دیکھیں صدیاں ہو گئیں، صدیاں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، دین کو یعنی دین سے پھر گئے ہیں. ہماری دنیا میں رہنے کی نیت بدل گئی ہے، دنیا کو ہم نے منزل سمجھ لیا ہے اور ساری جد و جہد اور محنت دنیا کے لیے. یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. سوچیں ذرا اس بات پہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم مکمل دین نہیں قبول کرتے، کچھ کام کرتے ہو کچھ نہیں کرتے، تو دنیا میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل ہوگے، رسوائی. آج مسلمان رسوا ہے، مسلمان تو مسلمان ہے نہیں. اور قیامت کے دن میں تمہیں شدید عذاب کی طرف لوٹاؤں گا، شدید عذاب میں تمہیں دھکیل دوں. مجھے تو پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو. مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کی نیت سے میں واقف.
تو پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، حقیقت میں یہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اگلے پچھلے کی بات نہیں، مطلب وہ اگلے پچھلے کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی مسلمان ایسی جو پہلی امت تھی اور آج بھی یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔ ٹھہر جائیں ذرا، اللہ تعالیٰ ہماری بات کر رہا ہے، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہے جس نے آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ ہمیں دنیا چاہیے، دیکھیں زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں جو دینا ہے یہیں دے دے، تیری آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے ہمارا، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بس جو دینا ہے یہیں دے دے، یہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، نہ اللہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، بس ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ یہ عمل سے، جو ہم عمل سے کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہی دنیا چاہیے اور یہی اسی کی طرف ہمارا رخ ہے، اور ساری جد و جہد اور ساری زندگی ہم اسی کے لیے گزاریں گے۔ یہ ایک عام کہانی ہے، ہماری پوری امت کی یہی کہانی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ نام نہاد مسلمان، یہ جدی پشتی مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے، انہوں نے دراصل آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ اب فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ایک دن کی بھی، ایک ساعت کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، مزدور ہے نا، مزدور بریک لے لیتے ہیں، مزدور جو ہے وہ کھانے کا بریک لے لیتے ہیں، چائے کا بریک لے لیتے ہیں، اور وہ پھر کام کرتے رہتے ہیں۔ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، وہاں جب آگ میں آپ کو جھونکا جائے گا، کس کو؟ دنیا داروں کو۔ کس کو؟ جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ کس کو؟ جنہوں نے آخرت فراموش ہیں، جنہوں نے صرف دنیا کو پسند کر لیا ہے، اور ان کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ہمارے تو دیکھیں آخرت پہ تو خیر ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن ممبر سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، مفتیان کرام اور خطباء عظام، کہ فکر نہ کرو، امتی ہو اور جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو، جنتی ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ جو مرضی آئے کرو، یہ الفاظ نہیں کہتے، کہتے ہیں نہیں بس تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطلب یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، میں آپ کو راضی کروں گا امت کے معاملے میں۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، اگرچہ ہم آخرت پر، دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ایسا ہمیں سنایا جاتا ہے، تو اسی سے پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ بھئی اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اور بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک عام ذہن ہے، یہ ایک عام ذہن ہے کہ اللہ کو تو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور بیواؤں کی مدد کرو، اور خیر خیرات کر دیا کرو، بس اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ہیں ایسے لوگ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور داد و دہش کرتے رہتے ہیں،
خیرات دیتے رہتے ہیں، صدقات کرتے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، دین پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ویسے تو سخی لوگ بہت ہوں گے، اور سب سے پہلے جو سخی جس کی نیت دنیا تھی اور ریاکار تھا، تو اس کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مال کماتا اور اللہ کی راہ میں لٹاتا، خرچ کرتا، لیکن نیت دنیا کی تھی۔ تو دیکھیں اصل مسئلہ نیت کا ہے۔ میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں۔ منزل آخرت ہے، کامیابی آخرت کے دن پتہ چلے گا، ناکامی کا قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے ہمارا آخرت کا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن اور حدیث وغیرہ سناتا رہتا ہوں، لیکن افسوس مجھے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ یہ جن کو تم سنا رہے ہو یہ سن کے نہیں دے رہے، یہ مردہ ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ایک پکارنے والا جس کو تم پکار رہے ہو وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم فیس بک پہ بھی ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہیں، اور ٹک ٹاک پہ بھی ہیں ہمارے کلپس، لیکن وہ جب میں چیک کرتا ہوں تو جو گانے والے ہیں، جو رقاصائیں ہیں، جو ہجڑے ہیں، تیسری صنف کے لوگ، ڈانسر وغیرہ، تو بس وہ وائرل ہو جاتے ہیں ان کے کلپ، اور میں جب اپنا کلپ دیکھتا ہوں تو اس کے ویوز نہیں ہیں، اکا دکا کیا ہوتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کیوں غافل ہیں؟ آپ کیوں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ دین کو آپ نے مذاق کیوں بنا لیا ہے؟ اپنے آپ کو بھلا کر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ باطل کے لیے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں ہے تمہاری؟ یہ ساری باتیں اہم ہیں اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ ہم نے دائمی آرام کو فراموش کر دیا ہے، اور تھوڑی سی زندگی ہم کہتے ہیں کھا لے پی لی جی لے، اور عیش کرو، مزے کرو، انجوائے کرو۔ انجوائمنٹ آپ دیکھ لیں، جن کے پاس اسباب نہیں ہیں تو وہ یعنی کم از کم خیالوں میں تو رہتے ہیں کبھی پیسے آئیں گے، ہم جائیں گے شمالی علاقہ جات، وہاں 3-4 دن رہیں گے، یہاں بڑی گرمی ہے اور وہاں انجوائے کریں گے۔ جاتے ہیں لوگ، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ جائیں، لیکن مسئلہ نیت کا ہے سارا، کہ آپ نیت اپنی درست کر لیں، کیونکہ اعمال کے نتائج، اعمال کو نیت کے حساب سے پرکھا جائے گا۔ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے، ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم